بریلوی کریں یا دیوبندی کریں، 12 ربیع الاول کو میلاد منانا جو ہے وہ منع ہے، وہ بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، دین مکمل ہو چکا تھا، اللہ کے نبی نہ سمجھا جاتے کہ 12 ربیع الاول کو میرا میلاد کیا کرو۔ ہر چیز تو سمجھا دی ہے کہ بھی سوموار کا روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو، 13، 14، 15 3 راتیں جو ہیں ان کے روزے رکھو، 9، 10 محرم کا روزہ رکھو، یہ سب بتا دیا۔ صرف میلاد والی بات رہ گئی جو 1400 سال کے بعد مولویوں کو یاد آ گئی، یہ خالص بدعت ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750، آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں۔ عید میلاد منانا حرام ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے۔ جی، عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں، ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ، اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب اور جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں۔ اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں، مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا۔ اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے لفظ، صریح لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیا۔ اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، من علینا ربنا ام بعث فینا محمد۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے، لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی
کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے، لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو۔ حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے ان سے قسم مانگی، مجھے قسم دو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے قسم مانگی ان سے، اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے، تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، اور میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی، کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں، کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے، انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں کب وہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، 12 حواری بیٹھے ہیں جو ان کے خاص لوگ ہیں۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے، حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے۔ تو ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا۔ سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں، کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں۔ اگر وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا،
इकबाल से भी पूछ लिए, वो कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब शामादा इसी नाम से है। ये शुजात सिद्दीकी साहब की मार्फत मेरे पास पहुंचे हैं। पहला सवाल, मीलाद मनाना कहाँ लिखा है? मीलाद के माना पैदाइश, कहिएगा, जन्म, बर्थ। आपके यहां बच्चा पैदा होता है, उसको बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं आप। अरबी में बर्थ सर्टिफिकेट आज भी तमाम अरब मुल्कों में चले जाओ, उसके ऊपर लिखा होता है शहादा मीलाद। तो मीलाद के माने क्या हुए? ऊंची। अच्छा, आप समझदार लोगों ये बताओ, मीलाद मखलूक का होता है या खालिक का? खालिक पैदा करने वाला अल्लाह, मखलूक जो पैदा हुए, तो मीलाद किसका होता है? तो मीलाद पूछना चाहते हो, मखलूक तो पैदा ही हुई है, फिर भी पूछना चाहते हो मीलाद मनाना कहाँ लिखा है? खालिक पैदा नहीं होता, मखलूक पैदा होती है। तो मीलाद मनाने वाले यही बताते हैं, हम नबी को मखलूक मानते हैं, इसीलिए मीलाद मनाते हैं। अगर उनको खालिक मानते या उसका शरीक मानते या उसका जुज या मिसल मानते तो कभी मीलाद न मना। तो अच्छा, आप कहते हैं मीलाद कहाँ लिखा है? ए इंसान, तेरा मीलाद कुरान में लिखा है। हजरत आदम का मीलाद कुरान में, हजरत हव्वा का मीलाद कुरान में, हजरत इब्राहिम का मीलाद कुरान में, हजरत मूसा का मीलाद कुरान में, हजरत मरियम का मीलाद कुरान में, हजरत ईसा का मीलाद, बल्कि इंसान का मीलाद कुरान में बयान हुआ। अगर अरबी आती है तो लफ्ज वोलेदा के माना बताओ। मैं अभी आयत पढ़ देता हूं कुरान की। जिसने ये सवाल किया उसको अगर अरबी आती है तो वोलेदा के माने बताए। नहीं मालूम? वल्द लिखते हो ना, मैं वल्द फलां, मैं वल्द फलां बेटा हूं, उसका वोलेदा के माने पैदा होना। कुरान की आयत सूरह मरियम, अल्लाह फरमाता है वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा। यौम दिन को कहते हैं, वुलिदा पैदाइश के दिन। अल्लाह फरमाता है सलाम हो उस पर जिस दिन पैदा हुआ। नबी का जिक्र है, हजरत याह्या हजरत ईसा का जिक्र है। अल्लाह फरमा रहा है नबी के यौमे पैदाइश पर सलाम हो। अल्लाह सलाम भेजे और तुम पूछो कहां लिखा है? पढ़ो तो सही कुरान को। अल्लाह फरमा रहा है नबी के यौमे पैदाइश पर क्या हो? ऊंची। तो खास दिन है तभी अल्लाह ने सलाम भेजा है ना। सबूत कुरान से मिला या नहीं मिला? मेरी किताब है इस्लाम की पहली ईद, उर्दू इंग्लिश में ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन ने छापी है, बाजार में मिलती है, इंटरनेट पर मौजूद है। मेरे नाम का पेज है कौकब नूरानी ukadhi.com। मेरी किताबें उर्दू इंग्लिश में मौजूद है, वहां पढ़ लो। जितने एतराज करते हैं ना, सारे जवाब मैंने दिए हैं। तो ये मुख्तसर मैंने बताया आपको। इस मौजू पर मेरी तकरीरें मौजूद हैं, वो सुन लेना, लेकिन आपको मैंने इतना इशारा करके सबूत दे दिया। मुस्तदरक इमाम हाकिम की रिवायत है और ये मिलाद की दलील है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की दलील है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाते हैं। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। अब इब्न हजर अल-अस्क़लानी की रिवायत की रोशनी में 30,000 सहाबा इस महफिल में मौजूद थे। कितने सहाबा? 30,000 सहाबा। ये रिवायत अल-मुअजमुल कबीर लितबरानी, इमाम तबरानी की मुअजमुल कबीर में भी है। इब्न हजर हैतमी ने भी इसको रिवायत किया है। इमाम हाकिम ने अपने मुस्तदरक में भी इसको रिवायत किया है और दीगर मुहद्दिसीन ने इसको रिवायत किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। आका ने इजाजत दे दी। इब्न हजर अस्क़लानी कहते फरमाते हैं कि इस महफिल में 30,000 सहाबा मौजूद थे। अब वो नात क्या थी? वो कहते हैं अंत लम्मा वलिदत अशरक़तिल अर्द, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका मीलाद हुआ, जब आपका मीलाद हुआ, 30,000 सहाबा के मजमे में
سیدنا عباس فرما رہے ہیں کہ آپ کے میلاد کی برکت سے پوری زمین روشن ہو گئی، آپ کے نور کی برکت سے افق روشن ہو گئے، پوری زمین روشن ہو گئی، آپ کا نور ہر طرف پھیل گیا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے عباس کیا کر رہے ہیں، ابھی ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور میرے میلاد کی کوئی اہمیت نہیں، میرے میلاد کی محفل کیوں منا رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ 30,000 صحابہ موجود ہیں، میرے آقا کی صدارت میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل انعقاد پذیر ہے۔ پتہ چلا میلاد منانا میرے آقا کی بھی سنت ہے اور آقا کے 30,000 صحابہ کی سنت ہے۔